السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ شرک کیا ہے اور اس کی اقسام کے بارے میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ نمبر 1، شرک اکبر۔ یہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ وہ شرک سے توبہ کیے بغیر مر گیا ہو۔ اس کی تعریف شرک اکبر یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے ادا کرنا۔ اس کی مثال جیسا کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کہ جس میں مزارات، جنات اور شیاطین سب شامل ہیں، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا اور نظر و نیاز کرنا، اور فوت شدگان یا جنات یا شیاطین سے خوف کھانا کہ وہ اسے نقصان پہنچا دیں گے یا بیمار کر دیں گے، اور غیر اللہ سے ایسی امیدیں لگانا کہ جن پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، جیسا کہ حاجات پوری کر دینا اور مشکلات سے نکال دینا، جس کا ارتکاب آج کل اولیاء و صالحین کے مزار پر بکثرت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ یونس۔ نمبر 2، شرک اصغر، جس کا مرتکب اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن توحید میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ شرک اکبر کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، شرک جلی، اور اس سے مراد شرکیہ الفاظ اور افعال ہیں۔ الفاظ کی مثال غیر اللہ کی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ سنن ابی داؤد۔ اور یہ کہنا کہ ما شاء اللہ و شئت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص نے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، بلکہ یہ کہو جو اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، اور صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو یوں کہیں، ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور شرکیہ افعال مثال کے طور پر کڑے اور دھاگے پہننا مصیبتوں سے بچنے کے لیے یا انہیں ٹالنے کے لیے، اور بد نظر وغیرہ کے خوف سے تعویذ پہننا، جب یہ عقیدہ ہو کہ یہ مصیبتوں سے بچنے اور ان کو ٹالنے کا سبب ہے تو یہ شرک اصغر میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں سبب نہیں بنایا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ کڑے دھاگے تعویذ وغیرہ خود مصیبتوں سے بچاتے اور انہیں دور کرتے ہیں، تو پھر یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیا جو صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ سے قائم کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی درس کی کچھ اور باتیں انشاءاللہ دوسری مجلس میں ذکر کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔